آج کی اس بہترین ریئیکشن ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہے فیکٹس آرٹ گرل غازی والی ویڈیو. ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں ہم وہ تتھیہ جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے. ویڈیو کو انت تک دیکھنا, کیونکہ آج ہم اس ویڈیو کے بارے میں جان جائیں گے, اس ترک سیریل کے بارے میں جان جائیں گے جو کہ ایک بہترین ڈرامہ ہے, اور یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا. ریئیکشن ویڈیو کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے آپ ساتھ بیٹھ کر ریئیکشن کریں نا, کیونکہ تبھی ہم ایک ویڈیو کو بہتر بنا پاتے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. فیکٹس یو شوڈ نو اباؤٹ ترکش ڈرامہ ڈیرلز آرٹ گرل غازی. چلیے تو دیکھیے سٹارٹ ہو گیا. پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈرامہ سیریل دہلیز ارتگال کو اردو کے اندر ڈب کر کے دکھایا جائے گا. یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے شاندار ماضی, ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک, بہادر, ذہین, جنگجو اور نڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا سنہرا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا جائے, جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فکشنل, فرضی اور فحش موویز اور ڈرامہ سیریلز کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہیں, اور ہم لوگ خود انہیں پیسہ دے کر دیکھ رہے تھے. دہلیز ارتگال ڈرامہ دسمبر 10, 2014 کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے, جس نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ, جو کہ ففتھ جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بھلا کر انہیں فحش اور ریانی کے اندر مبتلا کرنا اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا, انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں, جس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائم کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل, جس کے اندر اس ڈرامہ سیریل کو خاموش ایٹم بم کہہ کر تشبیہ دی گئی ہے, کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں. وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا. اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبوں پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دیا ہے, اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارطغرل غازی, جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے, ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام, اس کے عروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ اس لمبے ٹاپک کو آپ کو مختصر کر کے اور جتنا ہو سکے اسے پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دوستو, سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی, اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے, جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی کہ منگول اور صلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی, اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں, کیونکہ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج تھی, تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی, لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا, جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا. تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے, جب اس حملہ کے بعد یہاں کے کچھ چروائے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناتولیا میں پہنچ گئے, اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل. جی ہاں, وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پوری ڈرامہ سیریل موجود ہے. یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا. اناتولیا کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی, جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی. سلطان الپ ارسلان جیسے عظیم حکمران نے سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. جب ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس کے اندر لڑائی جاری تھی. ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران علاؤ الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا, جس کے بعد سلطان علاؤ الدین نے خوش ہو کر اناتولیا کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا, جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا. اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین, ایماندار اور وفادار انسان تھے. وہ ہمیشہ علاؤ الدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے, لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی.
کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاء الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اوئے اس نے ہوئے، نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاء الدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ گہری بات ہے، رومیوں بہت نے گہری۔ بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اوہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بھروسہ میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے اورہان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل گئی، اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان۔ اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابلہ میں مملکت النار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ تو پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے 100 سال کے لیے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے، اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی
اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کروائی، مگر ترکی کے عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح یا تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لوبی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی، قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر اور حقہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرے، اپنا خود کا اتحاد قائم کرے، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو، جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ہاں، تو آپ نے کچھ فیکٹس جانے جو کہ ترکش ڈرامہ سیریل ڈرللس ارطغرل غازی سے ریلیٹڈ تھے، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کئی ساری چیزیں ایسی بتائی گئیں اسلام دھرم سے ریلیٹڈ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان فیکٹس کے بارے میں؟ جو اس میں فیکٹس بتائے گئے وہ صحیح ہیں، اور کس طریقے سے انہیں آپ ماننا چاہتے ہیں یا پھر مانیں گے؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو ان فیکٹس کے بارے میں جو بھی کچھ ہے؟ مجھے زیادہ تر فیکٹس کم سمجھ میں آئے کیونکہ اردو بھاشا میں تھے، اور اردو بھاشا زیادہ اچھی طرح سے مجھے نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا کم سمجھ پایا، اور سوال بھی آپ سے نہیں پوچھ پاؤں گا کیونکہ مجھے بہت ہی کم سمجھ میں آیا اس میں، اس وجہ سے۔ ملیں گے اب ہم آپ کو ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو میں، تب تک کے لیے نمستے۔